السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہنشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی، وہ امیدوار حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا محترم جناب اکبر الدین اویسی صاحب، محترم جناب اختر الایمان صاحب رکن اسمبلی، وہ صدر بہار پردیش مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب امتیاز جلیل صاحب صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، وہ رکن پارلیمان اورنگ آباد، محترم جناب آفتاب انجینئر صاحب شریک معتمد بہار مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب رکن اسمبلی و شریک معتمد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب وارث پٹھان صاحب سابقہ رکن اسمبلی و قومی ترجمان مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب شاکر صاحب صدر جھارکھنڈ مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب سید معین صاحب نائب صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب گاما صاحب جو اتر پردیش سے تشریف لائے ہیں، جناب امین الحسن جعفری صاحب سابقہ رکن قانون ساز کونسل، ریاض الحسن افندی صاحب، رحمت بیگ صاحب رکن قانون ساز کونسل، محسن بلالہ صاحب سابقہ رکن بلدیہ وہ انچارج حلقہ اسمبلی چار مینار، محترم جناب سوامی یادو صاحب امیدوار حلقہ اسمبلی راجندر نگر مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب میر ذوالفقار علی صاحب امیدوار چار مینار مجلس اتحاد المسلمین۔ عزیزان ملت، میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ میں نے ذوالفقار صاحب جو حلقہ اسمبلی چار مینار کے امیدوار ہیں، محترم جناب سوامی یادو جو رکن بلدیہ بھی ہیں اور راجندر نگر کے مجلس کے امیدوار ہیں، اکبر الدین اویسی صاحب ہیں چندرائن گٹا کے مجلس کے امیدوار ہیں، جناب احمد بلالہ صاحب امیدوار ہیں ملک پیٹ سے، ماجد حسین ہے امیدوار ہے نامپلی سے، جناب جعفر حسین میراج صاحب جو حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے مجلس کے امیدوار ہیں، اور جناب راشد فراز صاحب جو جبلی ہل سے مجلس کے امیدوار ہیں۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے، جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی میری آواز کو اپنے فضل اور کرم سے پہنچا رہا ہے، آپ سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ تمام لوگ اپنا ایک ایک ووٹ ان 9 مجلس کے امیدوار کے حق میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ ان کو تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں مجلس کے ایم ایل اے کے طور پر ان کو کامیاب کریے، ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ 30 نومبر کے دن میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ کوتاہی مت کریے، غلطی مت کریے، سستی کے مظاہرے مت کریے، خود اعتمادی کے زیادہ مظاہرے مت کریے، اپنے گھر سے پورے افراد خاندان کو ساتھ لے کر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یاد رکھیے، ووٹ ایک امانت ہے،
اور آپ کو اس امانت کو استعمال کرنا ہے 30 نومبر کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں۔ حلقہ اسمبلی نامپلی سے ماجد حسین مجلس کے امیدوار ہیں، سابقہ میئر ہیں 3 سال کے۔ وہاں پر بی جے پی یہ پوری کوشش کر رہی آر ایس ایس کے ساتھ کانگریس کی تائید میں کام ہو رہا ہے تاکہ مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکا جا سکے۔ اور کانگریس کا امیدوار وہ امیدوار ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس کو ہمارے خلیل صاحب نے بھی بنایا اور سلمان نے بھی بنایا، جس میں کانگریس کا امیدوار یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو اتار دوں گا، میں مسجدوں سے اذان کی آواز کو کم کر دوں گا، شریعت کے تعلق سے کہتا ہے وہ 1400 سال پرانا ہے، میں اس کو نہیں مانتا، ٹرپل طلاق کے قانون کی تائید کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی نامپلی کے رائے دہندگان جو غیور ہیں، جن میں دینی حمیت باقی ہے، ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ رہے ہوں گے، مگر کبھی بھی کوئی گناہگار بھی یہ نہیں کہتا کہ مسجد سے آوازیں کم کر دوں گا یا شریعت کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا۔ یہ کانگریس کا امیدوار وہاں پر کہہ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو نامپلی میں کہہ رہا ہے کہ آپ جنونی ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ جس طرح دنیا میں جھوٹ بولتا ہے کہ دہشت گرد مسجد میں جا کر چھپتے ہیں، اسی طرح یہاں پر نامپلی میں لوگ مسجدوں میں جا کر چھپتے ہیں۔ میری گزارش ہے نامپلی کی عوام سے کہ ایسے شخص کو جو بی جے پی اور آر ایس ایس کی پس پردہ اس کو تائید حاصل ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ ایسے شخص کو جو پورے ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور اکبر الدین اویسی نے اپنی تقریر میں کہا ایک نمونہ کافی ہے، 2 نمونے کی حیدرآباد کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جگہ آپ دیکھتے ہیں گوشہ محل کی اسمبلی ہے، گوشہ محل کی اسمبلی میں مجلس کا امیدوار کبھی نہیں تھا، مہاراج گنج تھا نام، 2009 میں گوشہ محل بنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راہل گاندھی اگر نامپلی کو آ سکتے ہیں تو کیا گوشہ محل کو نہیں جا سکتے؟ سوچو، آپ بازار گھاٹ تک آئے، بازار گھاٹ پر آ کر 6 مرتبہ میرا نام لیے، بہت شکریہ راہل گاندھی، معلوم ہو گیا کہ اب خواب میں بھی میں آ رہا ہوں تمہارے۔ مگر نہ گوشہ محل انہوں گئے، نہ ان کی بہن صاحبہ گئی، نہ آر ایس ایس انا گئے۔ اب بتاؤ کیوں نہیں گئے تم؟ کیا ڈھیل ہوئی تمہاری جو تم گوشہ محل نہیں گئے؟ میرے عزیز دوستو، یہ ان کا اصلی چہرہ ہے۔ نظام آباد میں مجلس نے امیدوار نہیں کھڑا کیا، 16 کارپوریٹر مجلس کے ایک ڈپٹی میئر ہے، ہم اس لیے نہیں کھڑا کیے کہ آر ایس ایس کو شکست دینا، تو کاما ریڈی سے ایک صاحب کو لے جا کر وہاں ڈال دیے، اور ان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ کاما ریڈی سے بی جے پی جیت جائے۔ کورٹلا ہے، کورٹلا میں کانگریس بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے۔ نرمل ہے، کانگریس بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ نرمل میں بی جے پی جیت جائے۔ عادل آباد ٹاؤن ہے، کانگریس کام کر رہی ہے تاکہ عادل آباد میں بی جے پی جیت جائے۔ کریم نگر ٹاؤن ہے، کانگریس کام کر رہی ہے بی جے پی کے لیے تاکہ وہاں سے وہ بنڈی جیت جائے۔ ارے کتنی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں میں۔ مہیشورم ہے، وہاں پر کانگریس کام کر رہی ہے تاکہ بی جے پی جیت جائے۔ میں آپ کو پہلے سے ہی باخبر کر دیا تھا کہ اس اسمبلی کے الیکشن میں تلنگانہ کے بہت سے ایسے اسمبلی سیٹوں پر کانگریس بی جے پی آر ایس ایس مل کر لڑ رہی ہے، کیونکہ کانگریس کا صدر تلنگانہ کا وہ آر ایس ایس سے ہی بڑا پلا بڑا، اور اس میں آر ایس ایس کی وہ سوچ آج بھی زندہ ہے اور کل بھی رہے گی۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولنگ کے دن خدا را موٹر سائیکل پر نکل کر مت پھرو نوجوانوں، پہلے اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ مجلس کے اراکین
اور مجلس کے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنا ووٹ ڈالیے اور پرامن طریقے سے اپنی پولنگ کو کروائیے. یہ بات بہت ضروری ہے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ کانگریس کے سابقہ صدر ہیں، یہ بولے ہیں تقریر میں آج بازار گھاٹ پر، مجھے بتایا گیا، ایک جرنلسٹ نے بتایا کہ KCR عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھے جس کو کانگریس نے بنایا. ارے راہل گاندھی کون ہے تمہارا اسٹینوگرافر؟ عثمانیہ یونیورسٹی تو حضور نظام نے بنائی تھی، تم کہاں پہ بنائے تھے؟ مگر یہ کہہ دیے ہر جگہ جاتے ہیں اسد الدین اویسی کا مجلس کا ذکر خیر ہوتا ہے، مگر کیا آپ نے کبھی راہل گاندھی کی زبان سے سنا ٹرپل طلاق کی مخالفت کرتے ہوئے قانون کی؟ نہیں سنا. کیا آپ نے کبھی سنا راہل گاندھی کی زبان سے کہ مسلمانوں کو آرکشن ریزرویشن ملنا چاہیے ان کی سماجی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر؟ نہیں. کیا آپ نے کبھی سنا راہل گاندھی کو کہ ماب لنچنگ ہوئی تو انہوں نے اس کی مذمت کی؟ نہیں بولے کبھی. کیا آپ نے سنا کہ ہمارے ملک کی ریاست جموں کشمیر ہے، سب سے زیادہ مسلم اقلیت کی آبادی ہے، نریندر مودی کی سرکار نے غیر قانونی طریقے سے آرٹیکل 370 کو نکال دیا، جموں کو علیحدہ کر دیا، کشمیر کو علیحدہ کر دیا، لداخ کو علیحدہ کر دیا؟ کیا راہل گاندھی بولے؟ نہیں بولتے ہیں. میرے بھائی یہ اس لیے نہیں بولتے ان چیزوں پر کیونکہ اندر دل میں ابھی بھی ہندوتوا کی وہ آئیڈیالوجی زندہ ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے محبت کی دکان، محبت کی دکان. ارے کون سی محبت کی دکان تمہارے پاس ہے؟ تمہارا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمان ہو، دلت ہو، سیاسی طور پر ان کی لیڈرشپ نہ بنے. ارے امتیاز جلیل اور اورنگ آباد کی عوام کو لاکھوں سلام، 19 سال کے شیو سینا کے MP کو ہرایا اور مجلس وہاں سے کامیاب ہوئی. بہار میں اختر الایمان کی قیادت میں 5 MLA جیتے تو 4 کو راہل گاندھی خرید لیے. راہل گاندھی خرید و فروخت تو تم کر رہے ہو. میں بڑا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں راہل، تمہارا اور مودی 24 میں جو الیکشن ہوگا ہم بتائیں گے تم کو سیاست کیا ہوتی ہے اور کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے. آج آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے راہل گاندھی ان 4 چیزوں پر تو کچھ بولو. کچھ نہیں بولیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم 130 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہے، مگر مہیشورم میں ایک IT ٹاور جس کی منظوری اکبر الدین اویسی نے حکومت سے لی تھی، چیف منسٹر سے لی تھی، وزیر اعظم کو تکلیف ہو گئی اور کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ؟ کیا بابا صاحب امبیڈکر کے لکھے سمویدھان میں ہے؟ مودی جی پڑھے تو معلوم ہوتا نا آپ کو. آپ پڑھتے نہیں کچھ بھی. بھارت کے آئین میں اس کا پریامبل ہے، وہ بات کرتا ہے لبرٹی کی، ایکوالٹی کی، جسٹس کی، فریٹرنیٹی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کب تک ہم صرف نوکری کو تلاش کریں گے؟ اگر IT ٹاور بنے گا تو ہمارے بچے، دلتوں کے بچے، ہندو کے بچے وہاں پر اپنے سٹارٹ اپس کھولیں گے، سافٹ ویئر کی کمپنی کھولیں گے، نوکریاں دیں گے وہ لوگ. اگر بزنس شروع کرنا ہے کون سا بینک لون دیتا ہے؟ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. مگر مودی جی کو یہ پسند نہیں آیا. حیدرآباد میں اترتے کی بولے یہ غلط ہوا ہے. ارے ملک پیٹ میں مجلس نے 1100 کروڑ کی لاگت کا IT ٹاور بن رہا ہے. کیا وہاں کے نوجوانوں کو فائدہ نہیں ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ملک پیٹ میں یہی کوشش کر رہی ہے، کانگریس یہی کوشش کر رہی ہے کہ BJP ملک پیٹ جیت جائے اور احمد بلالہ کی کامیابی کو روکا جائے. مگر مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی لاکھ کوشش کر لے، نام پلی سے ماجد انشاءاللہ تعالی MLA بنے گا اور نام پلی کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں جو پہلے سے آتی تھی وہ آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. بھارت کے آئین میں فریڈم آف ریلیجن ایک بنیادی حق ہے. تم شریعت پہ بات کر رہے ہو، انشاءاللہ تعالی یہ جو بات کر رہا ہے تجھے شرمندگی ہوگی، تجھے شکست ہوگی اور تو اپنا شکست کا تیرے الفاظ کا خیمیازہ
नामपल्ली की आवाम 30 दिसंबर के दिन तुमको देगी। याकूतपुरा है, याकूतपुरा में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अरे भाई साहब, तुम कहां है, किधर है, कौन सी दुनिया में है? तुम अपने घर के दो बल्दिया की सीट को नहीं बचा सके, तुम याकूतपुरे में आके आंखें दिखा रहे हो। अपने घर के 2 बल्दिया के सीट को नहीं बचा सके। अरे तुम्हारे मरहूम वालिद को अकबरुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन में हरा दिया था। अब आप आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनका नंबर 3रा होगा। 3rd नंबर पे आएंगे, देखना आप 3rd नंबर पर आएंगे। और आप कारवान में कौसर मोइनुद्दीन है। इंशाअल्लाह ताला कौसर मोइनुद्दीन की कामयाबी, हमारे 7 एमएलए थे, 7 जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके एमएलए। राजेंद्र नगर जुबली हिल है, इंशाअल्लाह ताला कैप्टन अभी आउट हो चुके हैं बैट्समैन वहां पर। मजलिस की बॉलिंग ऐसी तेज चल रही वहां पर कि उनको समझ में नहीं आया। कई मर्तबा बोल्ड भी हो चुके हैं, कई मर्तबा स्टंप भी उनको हो चुका है। मुझे यकीन है कि और थोड़ी मेहनत अगर राजेंद्र नगर में और जुबली हिल्स में की जाएगी तो स्वामी यादव हमारा भाई राजेंद्र नगर का एमएलए मुंतखब होगा। राशिद फराज भी इंशाअल्लाह ताला जुबली हिल्स से एमएलए मुंतखब होगा। जुबली हिल्स में मुकाबला अब हो रहा है सिर्फ मंजलिस और बीआरएस में। राजेंद्र नगर में भी मुकाबला हो रहा है स्वामी यादव में और मौजूदा एमएलए में, और दोनों जगह पर मौजूदा एमएलए नाकाम साबित हुए हैं, कुछ काम नहीं कर सके। मुझे यहाँ पर हमारे जो टेलर एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि उनको डबल बेडरूम चाहिए, स्विंग मशीन चाहिए, अकलियती और बैकवर्ड क्लास कॉरपोरेशन से लोन भी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो टेलर एसोसिएशन के लोगों ने हमसे गुजारिश की है, इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। अफवाहें बहुत गश्त करेंगी, मगर एक बात याद रखो, जमीन आपकी है, ये जमीन आपकी है, और जो लोग हवा में बात कर रहे हैं वो हवा हवा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जमीन पर पकड़ हमारी थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 3 तारीख को सबको मालूम हो जाएगा। जो बड़े बड़े खुशियां मना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि मजलिस ने जो तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में जो सियासी हिकमत अमली को इख्तियार किया, जो सियासी फैसला लिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी लाज रख लेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी लाज रख लेगा। और याद रखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी सफों से कोई क़यादत रहे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप लीडर बने। इम्तियाज जलील से अख्तरुल ईमान से क्या दुश्मनी है? क्या इम्तियाज जलील या अख्तरुल ईमान ने कुछ उनका लिया है? असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि हम भारत के कोने कोने में जाकर आवाम से अपील कर रहे हैं कि लीडरशिप अपनी बनाओ, कायद बनो, वोट देने वाले मत बनो, वोट लेने वाले बनो। तो ना मोदी को पसंद, ना राहुल को ये बात पसंद। और राहुल गांधी और मोदी मिलकर, अरे चुनाव 119 पर हो रहा है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि शेरवानी से परेशान है, मंजलिस से परेशान है। और मंजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए मोदी 3 दिन गुजारे हैदराबाद में। मोदी जी कैसा दिखा हैदराबाद आपको? बहुत खूबसूरत शहर है मोदी जी, ये हमने इसको आप से और राहुल से बचा के रखा है। इस शहर को हमने मोदी और राहुल से बचा के रखा है। इस रियासत की ताकत को हमने मोदी और राहुल के नापाक अज़ाइम से उसको बचा के रखा है। तो तेलंगाना की आवाम इस बात को नोटिस ले और एक अच्छा फैसला ले। 3 दिन मोदी हैदराबाद में गुजारे, 3-4 दिन शायद राहुल भी यहीं गुजारे। अच्छा है, हैदराबाद को आओ। यहां पर राहुल जी खिलवत में हकीम साहब है, क्या नाम है उनका? इंतकाल हो गया, मरहूम का इंतकाल हो गया। 50 साल के हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह आपको और सेहत दे, मगर मेरे पीछे पड़ गए आप। देखिए, याद रखिए,
ہم سالار کے پیروں کے پاس بیٹھ کے سیاست سیکھے، اور سالار نے کئی چیزیں سکھائی۔ اس میں ایک چیز سالار نے بتائی کہ کبھی کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھنا۔ راہل گاندھی، تم 50 سال کے ہو چکے ہو، میں ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہوں، ماشاءاللہ اولاد بھی ہے، اب آپ بتاؤ آپ کا کیا کرنا۔ اب بولتے یار ارے میرے بھائی 50 سال کے بعد تو یار کی یاد آئیں گی نا، تو آپ کچھ کر لو انتظام، کچھ کر لو انتظام۔ ارے یہ کیا کر رہا آپ کا RSS سننا، کچھ تو کرا دے پیارے، کچھ تو فائدہ کرا دے۔ مگر ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ الزام کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف الزام لگا رہے۔ ارے 60 سال سے مجلس پر الزام لگ رہا، مگر لاکھوں سلام آپ پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل اور کرم کیا اور اللہ نے ہم کو کامیاب اور کامران کیا۔ الزامات لگتے رہیں گے میرے بھائی، جو سچائی کے راستے پر جدوجہد کر رہا ہے تو الزام تو لگے گا، جتنے الزام لگیں گے اتنی شدت سے ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ RSS BJP متحد ہو کر مجلس کے خلاف آ رہی ہے، آپ تمام سے اپیل ہے کہ اور اپنے اتحاد کو مضبوط کریے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں سرزمین حیدرآباد کو پاک اور صاف رکھے۔ اللہ یہاں سے فسطائی طاقتوں کو، یہاں سے فرقہ پرست طاقتوں کو اللہ اپنے فضل اور کرم سے کانگریس BJP RSS راہل اور مودی کو ایک عبرتناک شکست سے نواز دے۔ یا اللہ گوشہ محل سے جس نے بکواس بکی اللہ اس کو شکست دے دے، مجلس کو سرخرو کر دے، مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کر دے، تجھے واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک ربی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔